السلام علیکم۔ میرا نام حیدر عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج میں بات کروں گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے عظیم الشان سپاہی اور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی زبان مبارک سے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے باوجود بعض مصنفین اپنی کتابوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرتے نظر آتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا نام ابو سلیمان خالد اور آپ کے والد گرامی کا شجرہ نسب ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن تہکہ بن مرہ اور مرہ آپ کے 7ویں دادا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا شجرہ نسب حضرت خالد بن ولید کی والدہ کا شجرہ نسب لبابہ ان کا نام لبابہ سغرا بن الحارث ہے۔ آپ ام المومنین بنت حارث کی ہمشیرہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے حقیقی خالو ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے 6 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ آپ کے بھائیوں میں ہشام اور ولید مسلمان ہوئے۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی اور دوسری کی حضرت حارث بن ہشام سے۔ ظہور اسلام کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال تھی۔ قبول اسلام سے قبل آپ مشرکین کے کمانڈر تھے، جبکہ آپ کا قبول اسلام بھی غیر معمولی سے کم نہیں تھا۔ مورخین کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی۔ صلح حدیبیہ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ کفر پر غشی طاری ہوگی۔ آپ نے 145 چھوٹی بڑی لڑائیاں لڑیں اور ایک بھی لڑائی میں شکست نہیں کھائی۔ جنگ موطا میں لشکر اسلام کے امراء کے علاوہ 10 اور جلیل القدر صحابی بھی شہید ہوئے، اور جنگ موطا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے لیے دعا فرمائی اور سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ فاتحین پیدا ہوئے اور انہوں نے بڑے بڑے ملکوں پر حکومت کی۔ ان فاتحین میں نپولین، سکندر اور تیمور کے نام بہت مشہور ہیں، لیکن جو شہرت اور نیک نامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہ مل سکی۔ جب ملک شام فتح ہوا تو انہوں نے مزید فتوحات کی اجازت نہ دی۔ اس قدر علاقہ فتح ہو چکا تھا کہ اس کے نظام کی طرف توجہ دی۔ علاقوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان کے گورنر مقیم کر دیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصرین کا علاقہ کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن آپ کچھ عرصے بعد مستعفی ہو کر مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 5ویں یا 6 سال مدینہ میں وفات پائی۔ 20 جنگوں میں جام شہادت کی غرض سے جان توڑ لڑائی کی، ہزاروں کافروں کے بیچ جان کو نرگے میں ڈالا، لیکن شہادت کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار یا نیزے کے زخم نہ ہوں، لیکن موت نے بستر پر آ دبوچا۔ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی بہتر غلام ہے اللہ کا خالد بن ولید، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو کفار کے خلاف ہمہ وقت بے نام رہتی ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورتیں اب قیامت تک خالد بن ولید جیسا فرزند نہیں جنیں گی۔
اور جبکہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جنگی امور کا گرو ہے اور موت کو دوست کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ پھر تبری نے فرمایا وہ نہ خود سوتے نہ دوسروں کو سونے دیتے، ان سے کچھ چھپا نہیں۔ بازنطینی پادری اس بارے میں آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر اس فوج کا پرچم سیاہ ہے اور اس کا سپہ سالار دراز قامت، مضبوط جسامت، کشادہ سینہ، لمبی داڑھی والا اور اس کے چہرے پر چیچک کے نشان ہوں تو خبردار اس فوج سے مت لڑنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ایام میں فرمایا مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ مہمات کو سر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئیں، اس سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے لگائیے جب انہوں نے شاہ ایران کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگوں ہو کر جزیہ دو، ورنہ تم جانتے نہیں کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہارے پاس لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا عزیز رکھتے ہیں جتنا تم زندگی کو۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ تھا میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد ہی دشمن پر خوف طاری کر دیتا۔ دنیا کے ایک عظیم سپاہی، عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اسلام کے بارے میں، اسلام کے لیے بہت سی خدمات ہیں، آپ نے بہت سی جنگیں لڑیں، کبھی شکست نہ کھائی، ہر جنگ آپ نے جیتی، شہادت کی آرزو لیے جنگیں لڑتے رہے لیکن آپ کی شہادت کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے صحابہ کے طور طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔